تسالونیکیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا دوسرا چیپٹر۔ جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا محبوب کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا؟ اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا، جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کے نجات ہوتی۔ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سزا پائیں گے۔ آمین۔ اگر اس کا ٹائٹل ہم اردو میں دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے گناہ کا شخص۔ اصل میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو چیپٹر 2 ہے، اٹس ٹاکنگ اباؤٹ اینٹی کرائسٹ، اور یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پوری بائبل میں کسی بھی جگہ پہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں تفصیل سے نہیں لکھا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں دیٹ از ایکچولی فیسینیٹنگ چیپٹر ان دا اسکرپچر، جو پریزنٹ کرتا ہے اس آدمی کو، اس پرسنالٹی کو، اس شخصیت کو جس کو عام طور پہ ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ اینٹی کرائسٹ کے نام سے۔ موسٹ وکڈ، فینڈش اینڈ موسٹ پاورفل ڈسٹرکٹیو ہیومن ایور ٹو واک آن دی ارتھ از اے مین دیٹ دا بائبل کال اینٹی کرائسٹ۔ اس کے بارے میں ڈفرینٹ تھیوریز ہیں، ڈفرینٹ خیالات ہیں لوگوں کے، لیکن آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی آج تک دنیا میں ایسی پرسنالٹی، ایسے لوگ پیدا ہوئے جو خدا سے نفرت کرتے تھے، ہیٹ گاڈ اور ہیٹ کرائسٹ، اس کا کلمینیشن یا کمبینیشن کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ پرسنالٹی، دیٹ مین از گوئنگ ٹو بی سٹینک اینڈ فالس پروفٹ، فالس ٹیچر، فالس کرائسٹ، اور all wrapped in one person، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ورس 3 اگر دیکھیں تو پول اصل میں اس کا لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ ورس 3 پڑھے کوئی، چیپٹر 2 ورس 3۔ Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. ٹھیک ہے۔ And the man of sin is revealed, the son of perdition. perdition، مین آف perdition، ہلاکت کا فرزند جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، جس کو ورس 3 میں وہ مین آف lawlessness and then calls him the son of destruction، and then ورس 8 میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ the lawless one، and ورس 9 he calls him the coming one in accord with the
activity of Satan, the man of lawlessness or the man of sin, जैसे आपने पढ़ा है, the son of destruction or the son of perdition. This all title, जितने भी टाइटल हैं उसके एक को ही दिए गए हैं जिसे हम एंटी क्राइस्ट कह रहे हैं. और दिस इज अ सिंगुलर पर्सन, बट द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट और द एटीट्यूड इज इन द वर्ल्ड इवन नाउ. जैसे कि हम आगे अगर जाके पढ़ते हैं ना, बेदीनी कहते, अगर वर्स 7 पढ़े, ठीक है, Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. ओके जैसे कि हमने वर्स 3 में पढ़ा, किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो. द सेम थिंग, बरगश्तगी और यहाँ पे बेदीनी ना हो, उससे पहले वो दिन नहीं आएगा और वो शख्स भी नहीं आएगा. तो इवन द लॉलेसनेस, वो कहता है कि जब ना आए, वो भाड़ ना जाए, उस वक्त तक वो शख्स नहीं आएगा. लेकिन वर्स 7 में कहता है इवन नाउ यू कैन से कि वो अभी तक, अभी भी इवन वो सारी बरगश्तगी और लॉलेसनेस का दौर अब भी है. जब वो लिख रहा है ना, कहता है स्टिल वी आर गोइंग थ्रू द पीरियड जहां पे लॉलेसनेस है और बरगश्तगी है और दिस काइंड ऑफ थिंग. लेकिन वहां पे वर्स 3 में वो कहता है कि जब तक पहले बरगश्तगी ना, वो किस तरह की लॉलेसनेस होगी, वो किस तरह का, यानी कि जैसे कि सेटन के बारे में हम पढ़ते हैं कि फॉलन फ्रॉम हेवन, यानी कि फॉलन, यानी कि एक सिर्फ हेवन से उसका गिरना नहीं है, इस फॉल फ्रॉम, जैसे कि रोमन्स 3 में पढ़ते हैं, फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, जो खुदा की ग्लोरी से, खुदा की हुजूरी से रिजेक्ट, निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, वो फॉलिंग वे. ये उसका जिक्र है कि जब तक वो ना आए, जब तक वो ना आए, उस वक्त तक द डे ऑफ द लॉर्ड विल नॉट कम. एक्चुअली अगर पहली वर्स पढ़े तो उसमें लिखा है, ऐ भाइयों, हम अपने खुदावन यस्सु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं. अगर आपको याद हो, ही रोट अ लेटर, फर्स्ट लेटर, तो उसमें उसने उनको रैप्चर के बारे में एक तसल्ली के साथ, एक डिटेल के साथ बताया था कि कैसे रैप्चर होगा, क्योंकि उस वक्त वो दुखी थे कि उनके लोग कुछ मर रहे थे, तो मर गए, तो और परसिक्यूशन हो रही थी, तो वो समझ रहे थे कि शायद रैप्चर हो चुका है और हम लेफ्ट बिहाइंड हो गए और वी आर लिविंग इन द डे ऑफ द लॉर्ड. लेकिन उसने उनको लेटर लिखा, और जिसमें चैप्टर 4 में हमने देखा, अगर चैप्टर 4 देखें, फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 4, तो उसमें वर्स 13 में वो कहता है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम न वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो नाउमीद है गम न करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा. इस तरह फिर उसने आगे बताया कि ऑर्डर ऑफ रैप्चर, कि किस तरह होगा, जो सो गए हैं जब खुदावंद आएंगे तो वो कहाँ होंगे, तो पहले कौन उठेंगे, जो मर गए हैं और जो जिंदा होंगे. असल में उसके कहने का मतलब था कि चाहे वो मर चुके हों और चाहे जिंदा हों, खुदावंद के आने पर नो वन विल मिस द रैप्चर, कि सभी जितने भी होंगे उस वक्त बिलीवर, चाहे वो मर चुके हों चाहे वो जिंदा हों, दे विल नॉट मिस द रैप्चर. तो ये उसी बात को अब दोबारा उसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, अब हम आगे जाके देखेंगे कि वाई, अगर उसने फ्यू वीक्स या मंथ्स पहले ये लेटर लिखा तो उनको समझाया, तो फिर क्यों उसको, क्योंकि जो पहली वर्स है ना, दैट इज टॉकिंग अबाउट रैप्चर, बट आगे जितनी बात है दैट इज नॉट अबाउट रैप्चर, दैट इज द डे ऑफ द लॉर्ड. डे ऑफ द लॉर्ड एंड रैप्चर इज टू डिफरेंट थिंग. आपको अगर मैं पूछूं, क्योंकि हम काफी इस बारे में बात कर चुके हैं, व्हाट इज डिफरेंस आप समझते हैं, डे ऑफ द लॉर्ड एंड द रैप्चर? Day of the Lord is third coming and rapture is second coming. Okay. Rapture is the second coming for us. Hmm. The day of the Lord is the third one. Yes.
ایک طرح سے آپ اس کو ایکچولی ریپچر کو سیکنڈ کمنگ نہ ہی کہیں تو بہتر ہے. بیٹر ہے, پھر تھوڑا سا کنفیوژن ہو جائے گی. بیٹر ہے سیکنڈ کمنگ ایکچولی وین ایوری ون ول سی ہم, جس کو عام طور پہ ہم نے ایسے اسٹیبلش کیا گیا ہے کرسچنس ورلڈ میں کہ جیسس سیکنڈ کمنگ. کیونکہ جو ریپچر ہے اس میں دنیا کو پتہ تو چلے گا, کیونکہ جب بہت سارے کرسچن دنیا سے غائب ہو جائیں گے تو دے ول میک ڈفرینٹ کائنڈ آف تھیوریز, جیسے کہ میں نے بات کی تھی, وہ کہیں گے ایلین ابڈکٹ کیا انہوں نے, یہ برے لوگ تھے, چلو صفایا ہو گیا ان سے, دنیا اب خوش رہے گی. تو the time will come also they will بہت پراسپیرٹی ہوگی, دنیا بہت خوشحالی ہوگی وہ جب کرسچن چلے جائیں گے, کیونکہ کرسچن کی جتنی بھی پوزیشن ہوگی سب سے پہلے تو یہ ہی لوٹ لیں گے, ان کے پاس چلی جائے گی. تو دوسرا کیا ہوگا کہ وہ اینٹی کرائسٹ جو آئے گا, جس کے بارے میں آج میں خاص بات کرنا چاہوں, فرسٹ 3.5 year از گوئنگ ٹو بی واقعی جس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا چاہتی ہے کہ ایسے, یعنی کہ ان کی سوچوں سے بڑھ کر پیس اور وہ سب کچھ ہوگا دنیا میں. گوئنگ ٹو بی اے ونڈرفل ورلڈ. تو کہ شکر ہے کرسچن چلے گئے نہیں ہوں اسی ٹھیک ہے. تو لیکن middle of that 7 period, that is the great tribulation period. تو اصل میں کہہ سکتے ہیں the day of the Lord is like judgment day. اصل میں جب ہم کبھی بھی ڈے آف دا لارڈ کہتے ہیں تو یہ ہے دنیا کی ججمنٹ, شیطان کی ججمنٹ, برے لوگوں کی, گناہ گاروں کی, سنرز کی ججمنٹ کے لیے, عدالت کے لیے خداوند آئیں گے ٹو پے بیک, ریٹریبیوشن فار دا سنر اینڈ کمفرٹ فار دا بلیور. ہاں دنیا میں ہی ہوگی, یہاں پہ ہی ہوگی ان کی, کہ پہلے تو جو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے ان کو وہیں بھسم کر دیا جائے گا. ہی ول جسٹ بائی پہلے, کیونکہ دے ول ٹرائی ایون فائٹ ٹو جیزس. اس کو آگے میں 1-2 ورس بتاؤں گا, لیکن اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آگے جب ورس 3 میں لکھا ہوا کہ ورس 2 میں لکھا ہے کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو, یہ سمجھ کر خداوند کا دن آ پہنچا, تمہاری عقل دفتن پریشان ہو جائے. اصل میں جب اس نے بتا دیا کہ دس از دا آرڈر آف ریپچر اور یو آر ناٹ ان دا ڈے آف دا لارڈ, وائی دین دے اگین واز کنفیوزڈ. تو دیٹ از ان ورس 2. if you read in English please. Not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us. ٹھیک ہے, something happened there. کیا ہوا کہ پرسیکیوشن تو آلریڈی تھی, کیونکہ ڈے آف دا لارڈ جب ہوگا تو پرسیکیوشن بڑی ہوگی, ڈسٹربنس ہوگی, کنفیوژن ہوگی, ایون مارٹر بہت سی, تو ایسی کچھ تھی. تو دوسرا ان کے پاس کیا ہوا کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو, somebody appear in the town. کوئی آیا وہاں پہ اور اس نے کیا کیا, 3 طریقوں سے ان کو ڈسیو کیا. ایک تو اس نے کہا کہ روح, کیونکہ ہمارے پاس جو ریویلیشن ہے وہ کس طرح ہے, how we got the revelation of God, by the revelation of God through the Holy Spirit, اور written word جسے ہم یہاں پہ لیٹر ہے, اور یا پھر میسج کے تھرو, کسی پروفٹ نے میسج دیا, یا جیسے کہ پال نے لیٹر لکھا ادھر بھیجا, یا پھر پاک روح کے ذریعے سے, ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے. دیٹ از the 3 means. اب جو کوئی بھی آیا اس نے ان کو بتایا ہے. فار ایگزامپل ایک میں اس کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح ایک آدمی ٹاؤن میں آ گیا تو اس نے بتایا کہ میں پال کی طرف سے آیا ہوں. تو بے شک جو کچھ تمہیں پہلے بتایا گیا, ہی گاٹ دا نیو ریویلیشن فرام کرائسٹ. وہ کیا ہے کہ یو آر لیونگ ان دا ڈے آف دا لارڈ. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دس از دا لیٹر فرام پال, اینڈ دیٹ واز فالس لیٹر. ان کو لکھا گیا, میسج لے کے آیا اور اس میں ظاہر کیا اس نے کہ یہ اس کو نیو ریویلیشن ملا ہے, اور دس از کاپی آف پالز لیٹر. تو جب پالز کا لیٹر انہوں نے دیکھا تو وہ پہلے ہی وہ دے ہیو ریئلی بگ
بگ اس کے لیے آنر اور اس کو پیار کرتے تھے. تو جب ان کو یہ پتا چلتا ہے پال کو دوبارہ, دیٹ از ہاؤ دے بیکیم کنفیوز. یہ وجہ تھی, کیونکہ اس کے لکھیں اگر آپ یہاں پہ پڑھیں تو پال ان کو کہہ رہے ہیں اگر تمہیں ایسا بھی کوئی لیٹر ملے جس میں لکھا ہو کہ یہ پال کی طرف سے, تو بالکل یقین نہ کرنا. دیٹ از صحیح کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو, کہ ایسے لگے کہ از فرام اس, جیسے کہ دونوں لیٹر میں کون کون اس تھے, تھمیتھیس, سلاس اینڈ پال, اور کسی نے سیم ویسے ہی کاپی کر کے تو ان کو لیٹر لکھ دیا کہ یو آر لیونگ ان دا ڈے آف دا لارڈ. ریپچر, اور وہ سٹپٹ آ گئے, کنفیوز ہو گئے. ہاؤ کین ہیپن, ہمیں تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ہونا ہے ہم نے تو یہاں نہیں ہونا, وی آر گوئنگ ٹو کاٹ اپ اینڈ ریپچر میں, یہ سارا کچھ بعد میں ہونا. تو وہ اس چیز سے پریشان تھے اور کنفیوز تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ گھبراؤ. پڑھیں ایک دفعہ پھر جو انگلش میں اس کو, Not to be soon shaken شیکن یا in mind or troubled. ٹھیک ہے, کہ ایک دم تمہیں شیکن جیسے ہوتا ہے کہ بندہ ہل کے رہ گیا, یہ کیا ہوا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ابھی ویٹ کر رہے ہیں, ہم نے مس کر دیا ریپچر کو, اور مے بی دیر از نو ریپچر. تو پول, کیا پول رانگ تھا پھر؟ اگر یہ بات اس کی پول رانگ تھا, پھر اس کی ساری تعلیم, اس کی ساری ٹیچنگ رانگ ہے. اور پول کو اس لیے دوبارہ لیٹر لکھنا پڑا اس کے لیے کہ آئی ہیو ٹو کلیئر دیٹ, کہ اگر چلو ریپچر ہو بھی گیا تو میں بھی ادھر ہی ہوں. وہ کہنے میں ادھر ہوں, وائی یو آر تھنکنگ لائک دس. کیونکہ پہلا اگر آپ آیت پڑھیں تو اس نے تم نہیں لکھا, لکھا اے بھائیو ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی. اگر دیکھیں گیدرنگ ٹوگیدر پڑھیں. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus آر لارڈ, ٹھیک ہے نا, and our gathering. ٹھیک ہے. دیٹ از, دیکھو اس میں دیکھیں یہ ریپچر کی بات اس نے کی ہے کہ میں نے جو پہلے میں بات بتائی تھی نا کہ گیدرنگ ٹوگیدر ٹو ہم, ناٹ ہی کم اینڈ وی ول گیٹ ٹوگیدر. یہ وہ بھی آئے گا, ہم بھی. اس میں اگر آپ غور کریں تو کانسیپٹ ملتا ہے کہ ہم بھی کہیں جا رہے ہیں. پہلی آیت. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we also. ٹو ہم, ٹھیک ہے نا, گیدرنگ ٹوگیدر ٹو ہم. اگر ہوتا نا کہ صرف اس نے بس آنا ہے, عام لوگوں کی تھیوری یہ ہے کہ ہمیں کچھ ریپچر کچھ نہیں ہے, تو پھر گیدرنگ ٹوگیدر ٹو ہم نہ ہوتا. وہ ہوتا کہ اے بھائیو ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے آنے, اور اس کے ساتھ بھی لکھ سکتے تھے, لیکن اس کے پاس ٹو ہم. اور یہ بات بتاتی ہے کہ آلسو ناٹ ہی از کمنگ, وی آر گوئنگ سم ویئر ایلس. تو ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. وہ کہاں جائیں گے؟ ان کلاؤڈس, ان کا استقبال کرنے کے لیے. اور کہتا ہے کہ اس کی بابت میں تمہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب آگے جو بات اس نے کی ہے کہ اگر کسی نے کو تمہیں ایسا لیٹر ملتا ہے جو روح کا کلام یا خط یا میسج کوئی بھی ہو جس میں یہ لکھا ہو کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے, تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ. آگے ورس 3 میں کسی طرح کے کسی کے فریب میں نہ آنا, یعنی کہ ڈو ناٹ بی ڈیسیو, دھوکے میں نہ آنا. یعنی کہ سم باڈی از ٹرائی ٹو ڈیسیو یو. تبھی وہ کہتا ہے نا کہ کوئی تم کو دھوکہ دے رہا ہے, لیکن کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا, کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا. کون سا دن نہیں آئے گا؟ آپ ورس 2 کو ہمیشہ یاد رکھیں نا, یہ سمجھ کر خداوند کا دن آ پہنچا ہے, کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا, کیونکہ وہ دن یعنی کہ خداوند کا دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو, فالنگ اوے نہ اپیئر ہو. کیونکہ اور آگے ساتھ ہی لکھ دیا گیا پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو. دا مین آف سن اینڈ یعنی آگے کیا ہے؟ پیڈیشن, سن آف پیڈیشن. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہلاکت کا فرزند.
آپ دیکھیں کہ یہ ایک ٹائٹل سا اسے دیا ہے, سن آف پرڈیشن. ابھی آپ کیسے پرڈیشن کا کیا کوئی بچہ ہو سکتا ہے؟ پرڈیشن کا مطلب ہے ڈسٹرکشن, ڈوم ٹو ہیل. سن کہنا تو obviously فادر بھی تو وہ تو ڈسٹرکشن کا ہی ہے. ٹھیک ہے. Father of destruction. یہ ایک ہمارا لینگویج کا سٹائل ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں شیر کا بچہ, یعنی کہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس میں کوئی ایسی کوالٹی ہوتی ہے, شیر جیسی طاقت ہے یا دلیری ہے یا وہ اس جیسا بریو ہے. جیسے ابلیس کو کہا گیا کہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے, اس کا مطلب جو اس کو بلیو کریں گے اس کے سان کلائیں گے تو وہ بھی جھوٹے ہوں گے. ٹھیک ہے. وائی وی کال جیزس دا سن آف گاڈ, ہی ہیز دا کوالٹی آف گاڈ, اس کے اندر وہ ساری کوالٹی ہے. ایز اے سن جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی کوالٹی رکھتا ہے. عام طور پہ کوئی بھی اس میں چیز دیتے ہیں کہ اچھا کیونکہ کوئی تو یہ ہے کہ یہ اس کا فرزند ہے, اس کا سن ہے جس کا ڈیسٹینیشن ہی کیا ہے؟ ہیل ہے. اور اس کی ڈیسٹینیشن جو ہیل ہے اور اس کی جو اپنا کنڈکٹ ہے یہ بھی ڈسٹرکٹیو ہی ہے, یہ تباہی کرنے والا ہے اور تباہی ہی اس کا انجام ہے. خود بھی تباہی کرتا ہے, اس کا انجام, اس کا اینڈ بھی کیا ہے؟ تباہی ہے. سن آف, اور بائبل میں 2 شخصوں کو, 2 آدمیوں کو یہ ٹائٹل دیا گیا. اور کسی کے اگر یاد آپ کو آتا, دا سن آف پرڈیشن, ہلاکت کا فرزند, اس کے لیے ہیلی سوٹیبل ہے اور کچھ نہیں. جان 17 آئی تھنک ورس 12 پڑھے کوئی. While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me, I have kept, and none of them is lost, except the son of perdition, and the scripture might be fulfilled. Who was that? آپ نے پڑھا پہلے 13:2 میں. That was Judas Iscariot. اس کو صرف یہ نام دیا گیا یا اینٹی کرائسٹ کو. کیوں اس کو یہ نام دیا گیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کو 3 ایئرس اس ہستی کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا, آنر حاصل ہوا, جس کے پاؤں خدا کے بیٹے نے دھوئے ہوں. تو اس سے بڑا بد نصیب, اور خداوند نے کتنے چانسز, he have seen lot of miracles, might he have done some miracles, کیونکہ خداوند نے سب شاگردوں کو یہ اتھارٹی دی تھی, پاور دی تھی. ہاں, God have given all 12 جاؤ during his time. شاگردوں کے پاس اتھارٹی تھی. خداوند نے, ہم آگے آ کے جب یہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو پڑھیں گے کہ God has given, Jesus has given those authority to his disciple کہ go and cast demons and heal people and بیماریوں کی شفا دو, یہ کرو, سب کچھ ان کو دیا. تو اس میں جودا اسکریوتی بھی تھا. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ سب کو دی تو اس میں وہ بھی شامل تھا. He has given all opportunity to him, لیکن he lost. اور کیا کہلایا؟ جسے سن آف پرڈیشن. بائبل میں 2 بندوں کے بارے میں ایسی بات کی گئی ہے جن کو, اگر اینٹی کرائسٹ کا آپ اور لکھا ہے وہ جب تک وہ پہلے برگشتی نا وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو. سب سے پہلے اینٹی کرائسٹ جو ہے یہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے اور بائبل کس طرح اس کو اسٹیبلش کرتی ہے. تو اگر آپ فرسٹ جان اور چیپٹر 2 ورس 18 پڑھیں. ہم تھوڑی سی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ واٹ از اینٹی کرائسٹ. جان اپنے لاسٹ دنوں میں, یہ وہی جان ہے جس نے گاسپل آف جان لکھی, جس نے ریولیشن لکھی, جس نے 3 لیٹر لکھے. وہ لکھتا ہے لڑکوں, یعنی کہ وہ جیسے بچوں کہتا ہے یا چلڈرن, یہ اخیر وقت ہے
اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اینٹی کرائسٹ، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح اسٹل کہتا ہے بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں، اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے۔ اگر اس کی ورس 22 پڑھیں، کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ 2-3 چیزیں کہ اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ کیا ہے، کہ جو یسوع کے مسیح ہونے کا دیٹ ہی از مسیح از ڈینائی، دیٹ از سب سے پہلے تو وہ کیا ہے، لائر ہے، اور وہی کہتا ہے مخالف مسیح وہی ہے دا اینٹی کرائسٹ جو باپ اور بیٹے کا دا کنیکشن آف فادر اینڈ سن ڈینائز۔ وہ کہتا ہے جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا کون انکار کرتے ہیں؟ مسلم انکار کرتے ہیں سب سے پہلے تو دے مطلب کہ فارملی ان کا ایمان ہے، دیر از نو جوش جو بھی مطلب کہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بیٹے کا انکار کرتا ہے، جو مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ اور نکالے 1 جان چیپٹر 4، اس میں 1-2 اور باتیں دیکھ لیں۔ یہ ہے اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے، کنفیس نہ کرے، وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح ہے۔ یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے، دا اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ۔ اور اگر آپ اس کو وے بیک چلے جائیں، دا اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ از ورکنگ فرام دا بگننگ ایون۔ وہ کہتا نا کہ اس کی تاثیر، کیونکہ بے دینی کا بے تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، بے دینی اور lawlessness اور falling away one is all from the beginning the coming۔ لیکن جس کی بات ہم اینٹی کرائسٹ کر رہے ہیں وہ ان سب کا کیا ہوگا، کمبینیشن ہوگا، کلمینیشن ہوگا۔ آپ کیسے کہ 100 ہٹلر ہوں گے تو وہ ایک اینٹی کرائسٹ ہوگا، 100 اسامہ بن لادن ہوں گے تو وہ ایک ہی ہوگا۔ اس طرح کا وہ ہوگا، جتنے بھی آپ دنیا میں دیکھیں اس طرح کے ڈکٹیٹر آئے یا مرر آئے، تو وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آگے 2 جان ورس 7 پڑھ لیں۔ آپ کو کبھی اس طرح کی اسٹڈی کریں کہ جب سے خدا میں یسوع مسیح گئے ہیں، دیر آر لاٹ آف پیپل کیم، دے کہہ رہے میں مسیح ہوں، اپنے آپ کو جنہوں نے کہا کہ آئی ایم کرائسٹ۔ لاٹ آف پیپل، اگر آپ یوٹیوب پہ بھی جائیں تو آپ کو ملیں گے کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا اس طرح کے، بے شمار لوگ، اور ان کے پیچھے بھی لوگ لگ گئے۔ کچھ لوگ تو ہے نا، ان کو کوئی جی میں پنجابی نے کہا، پچھلے دنوں میں آسٹریلیا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آسٹریلیا میں ہے، تو وہ اس نے انٹرویو بھی دیے ہیں مطلب کہ چینل پہ ہیں۔ اچھا، تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کرائسٹ کہنا۔ اچھا، چیپٹر 2 ورس 7 پڑھے ذرا، 2 جان ورس 7۔ For many deceivers have gone out ٹھیک ہے، into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. ٹھیک ہے۔ آپ اگر کبھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کبھی بتانا پڑے کہ ویئر دا بائبل ٹاک اباؤٹ دا اینٹی کرائسٹ، ہاؤ وی اسٹیبلش اینٹی کرائسٹ، تو یہ یہاں پہ اتنی آیتیں ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بائبل کس طرح کہتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے، یعنی کہ خدا یعنی کہ دنیا میں ایک انسان کی شکل میں آنے کا ہی انکار کرتے ہیں بہت سارے۔ It never happened like this۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے، جو یہ بات کرتا ہے دیٹ از the spirit of antichrist ہے۔ ٹھیک ہے، many deceivers have gone out into the world۔ سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بے شک بائبل بات کر رہی ہے کہ there is one coming, the man of lawlessness, son of perdition, son of destruction, lawless one,
ون فائنل اینٹی کرائسٹ اس کو کہہ سکتے ہیں. ہی ول کم. اور اس کے بارے میں جو بائبل بتاتی ہے نا کہ وہ اس کے اندر کتنا یعنی کہ ظلم تباہی اور کس طرح کا ہوگا. اور اس کے لیے آپ ایزیکیل 14 اور یسایہ 28 اور ان میں سے یا 28 یسایہ ہے یا ایزیکیل 14 ابلیس کے بارے میں کہ وہ کیا تھا اور وہ کیا ہو گیا, اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں جا کے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورس دین کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص, آپ اگر میں پوچھوں کہ آپ کی نظر میں ہسٹری میں کون آپ کو ورسٹ پرسنالٹی لگتی ہے کہ دنیا میں جو آیا, کوئی بھی لیڈر ہو یا کوئی اینی لیڈر. ہٹلر, اسامہ بن لادن, اوکے. اور فرعون یعنی کہ مین پتہ ہے کس کی بات میں, جو لوگ خدا سے ہی ہیٹ کرتے ہیں, دیٹ از دا مین تھنگ. اور اس کے بعد دنیا میں جنہوں نے اتنا قتل و غارت کیا, تو ان میں جو ہمیں جو نظر آتا ہے ہماری ایج میں, دیٹ از واقعی جو کہہ رہے ہٹلر جو ہے وہ ٹاپ لسٹ پہ ہے. کہ ہی واز, میں اس کے بارے میں اتنی اسٹڈی کر رہا تھا کہ میں اس کے بارے میں سن کے نا میرا دل کرتا ہے کسی دن میں اس پہ میسج دوں کہ وہ کیا ہے, وہ کس چیز سے پوزیس تھا. ہی واز ریئلی پوزیسڈ ود سیٹن. اینڈ ہی, اس کا جو ایک جرنل تھا اس کا نام ہاف اوور اس طرح کا تھا کہ وہ بلیک میجک کی ایک یہاں پہ ایک کمیونٹی تھی جہاں کا وہ ممبر تھا. تو وہ سارا وہ پوزیس تھا. کئی دفعہ کبھی انہوں نے جو ہسٹری اس کی لکھی گئی ہے تو وہ کہتے تھے کہ اپنے اندر جو کمرے میں بند ہوتا تھا اس کے کمرے سے ڈفرینٹ کائنڈ آف وائسز آتی تھی. تو وہ ہٹلر کبھی بہت خوف سے جو چیخلار ہوتا تھا, نو ہی از دیئر, یس ہی از کمنگ فار می, ہی از کمنگ. تو موسٹ آف ٹائم وین ہی اسپیکس بعد میں وہ بتاتا تھا کہ اٹ واز ناٹ مائی وائس, دس واز ناٹ مائی وائس. جب بھی وہ دنیا میں جا کے تو اسپیچ کرتا تھا تو وہ اس کے بارے میں تھا کہ ہی واقعی اس کی جو نارمل وائس ہے از ناٹ ہز وائس. تو وہ اس طرح کی وائس تھی, سیڈوسنگ اسپرٹ تھی کہ سب اس کے سے دب جاتے تھے اور سب اس کو ورشپ کرتے تھے. ہی ہیٹ گاڈ, ہی ہیٹ جوش, ہی ہیٹ کرسچن, ہی ہیٹ ہو ایور. تو اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ ہی واز پوزیسڈ. اور جو مخالف مسیح آنے والا ہے, ہی از ورس دین 100 ہٹلر بھی ہو جائیں گے تو وہ ایک اکیلا وہ ہوگا جو آنے والا ہے, ایڈولف ہٹلر. اور اس کے سامنے آج کے جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں یا کچھ ہیں وہ اٹس نتھنگ ٹو. تو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد اب اس کو ہم انگلش میں جیسے کہ اینٹی کرائسٹ کہہ رہے ہیں نا, ایکچولی وہ اسی کے ساتھ, کیونکہ گریک میں اینٹی کرسٹس ایک کمبینیشن ہے. اینٹی کے بارے, اینٹی اگر میں کہوں تو کیا ہے, ہم بڑی چیزوں میں اگینسٹ اینی تھنگ. آپ کہتے ہیں نا فلاں اینٹی یہ ہے, اینٹی یہ ہے, لیکن اس کے بارے میں صرف اینٹی نہیں ہے کہ ہی از آلسو اگینسٹ. اور جب ساتھ میں کرائسٹ لگاتے ہیں, از آلسو ریپلیسنگ ہمسیلف ٹو کرائسٹ. ہی ریپلیس ہمسیلف وین ہی ول اپیئر آن دس ارتھ, all people will receive as a Christ, as a Messiah. جب وہ دنیا میں آئے گا وہ ایسی دنیا میں مطلب کہ پرسنالٹی ہوگا کہ ہر کوئی مجبور ہو جائے گا اسے ورشپ کرنے کے لیے. وہ دنیا میں اتنی خوبصورت دنیا کو بنا دے گا, پیس. اس کے بعد اور اتنا کلیور اور اتنا شروڈ ہوگا, ہاں اس بالکل ہینڈسم, اور ہر چیز میں وہ انٹیلیجنٹ بہت ہوگا. اور کیوں ہوگا دیٹ از, تو ہر کو اتنے لوگ, یعنی کہ اس وقت جتنے لوگ ہوں گے نا, ہول ورلڈ, مکاشفہ میں ریولیشن میں جا کے ہم پڑھتے ہیں کہ ساری دنیا اس کے پیچھے ہو چلی, ہر زبان, ہر قبیلہ, ایون جتنے ریلیجن ہیں
اسٹارٹ میں جب آئے گا ہی ول پریز اسلام, ہی ول پریز ایون کرسچینٹی, ہندوازم, جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ سب کو اکٹھا کرے گا. ایون جوئش ول امبریس ہم, جوئش ول کہیں گے آ جا بھی آ جا, تو ہی صحیح مسایا, بیکاز ہی ول allow them to build a temple. Is this all happen after rapture? After rapture. So all اسی لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت. لیکن تو پتہ ہے نا کون کون, everyone knows what is in Bible ہے. Yeah. پھر بھی ہو جاتے ہیں. Exactly, that is. یہ پڑھتے ہیں. یہ بہت سارے لوگ آج بھی بائبل پہ یقین نہیں, not everybody is believing بائبل. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ریپچر نہیں ہے تو پھر ہم تو وہی تو کنفیوژن تھی, تیسلونین کی کنفیوژن تھی کہ اور ریپچر ہو گیا اگر, تو پھر ہم کیوں لیفٹ آؤٹ, ہمیں تو یہ ٹیچنگ پال نے دی تھی, اگر نہیں ہوا تو پھر یہ ٹیچنگ غلط تھی. وہ کہہ رہے ہیں, تو پال ان کہہ رہے ہیں نو ابھی ریپچر ہوا ہی نہیں ہے, اگر ریپچر ہوتا تو میں نہ جاتا وہاں پہ, میں یہاں پہ ہوتا. اور کسی نے کہا کیونکہ ریپچر کے بعد دنیا میں جو ہوگا وہ بہت بڑی مصیبت ہے, گریٹ ٹریبولیشن ہوگی. دنیا میں ایسی مصیبت آج تک نہیں ہوئی جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے بھی کہا, یہی 24 میتھیو میں, کہ وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر دنیا میں باقی نہ بچتا, اتنی بڑی مصیبت ہوتی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نو دیٹ از ناٹ دا ڈے آف دا لارڈ, کیونکہ ان کی پرسیکیوشن ہو رہی تھی. تو وہ کسی نے بتا دیا آ کے کہ یہ ریولیشن, نیو ریولیشن ان کو ملا ہے پال کی طرف سے, دس یو آر لیونگ ان دا ڈے آف دا لارڈ. تو ان کو اس کو یہ خط لکھنا پڑا کہ کوئی رول ہو یا ورڈ ہو یا لیٹر ہو جس کو یہ سمجھ کر کے ہم نے لکھا ہے, بالکل یقین نہ آنا, جس میں یہ لکھا ہو کہ دا ڈے آف دا لارڈ از ارائیوڈ, وی آر لیونگ ان دا ڈے. تو یہاں پر اس سمے وہ کہتا ہے, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پہلے ہمیں بتانا ضروری اس لیے ہوا اس کو یہاں پہ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں کہ وہ کون ہوگا. تو اگر وہ جب آئے گا تو وہ کیا کیا دنیا میں ہوگا. جوئل 2, جوئل 3 اور حزقیل میں اس کے بارے میں, زکریا کے بارے میں کہ ڈے آف دا لارڈ از ڈوم اور ظلم کا دن ہے. تو یسوع مسیح نے میتھیو 24 نکالے, جب ڈے آف دا لارڈ ہوگا تو پھر کیا ہوگا, میتھیو 24 نکالے گا. ورس 3 میں وہ پوچھتے ہیں, جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا, ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی, تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یسوع نے یہاں بھی کہا, جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے, کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے, کہیں گے میں مسیح ہوں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے, اور تم لڑائیوں کے فون سنو, خبردار گھبرانا جانا. ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے, لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا, کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی, جگہ جگہ کال پڑیں گے, بچا لیں گے, لیکن سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی. اس وقت لوگ تم کو اذیت دینے کے لیے پکڑوائیں گے, تم کو قتل کریں گے, میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گے, اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے عداوت رکھیں گے. بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے, اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی, لیکن جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. ورس 14 دیکھیں, بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تب, تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو. تب کیا ہوگا, اینڈ ہوگا, نوٹ دین جیزس ول. ایک ہمیشہ یاد رکھیں, کبھی کبھی یہاں پہ ہمیں کنفیوز ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جی خوشخبری پھیلی نہیں تو اس لیے یسوع نہیں آ سکتا, لیکن اتنے جو ذکر کیتا وہ سیکنڈ کمنگ کا ہے, نوٹ ریپچر کی بات کی ہے. ریپچر اس سے پہلے ہوگا, جس سے پہلے ابھی بہت سے دنیا میں باقی ہوں گی جگہ جہاں پہ کلام نہیں پہنچا, لیکن ان 7 ایئر پیریڈ میں جب ریپچر ہو جائے گا بہت بڑی ہارویسٹ ہوگی, بہت بڑی ہارویسٹ ہوگی. لارڈ ول یوز ہز آل مینس ٹو ریچ آؤٹ جہاں جہاں کلام نہیں پہنچا, کیونکہ خدا کا کلام کبھی بھی اس چیز کا کہتے ہیں کہ جب تک اس کا شوشہ ایک نقطہ تک پورا نہ ہو, آسمان زمین ٹل جائیں گی, یہ میری باتیں نہیں ٹلیں گی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو. یعنی کہ کوئی آ کے یہ نہیں کہے گا جب ججمنٹ ہوگی
ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਲ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ یہ کہنے سے خداوند کبھی بھی اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑے گا. اور اس کے لیے پہلے سے مینز اس طرح کے تیار ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں. سعودی عرب میں کوئی جانے کی اجازت نہیں ہے, بائبل لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, سوری, تو ضرورت تو ہے بڑی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بائبل نہیں ہے. نیٹ کے ذریعے کیا نہیں ہے وہاں پہ, ایوری تھنگ دے آر, یعنی کہ ریچ ہو چکا ہے. اب آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب بہت سی جہاں جگہ ہیں, اور اگر آپ غور کریں, مکاشفہ کی اسٹڈی کریں, سب سے پہلے کون ہوں گے, یعنی کہ چرچ جا چکا ہے, ریپچر ہو چکا ہے, اس کے بعد کس طرح وہاں پہ ایونجلزم ہوگی, کس طرح ہوگی, میں نے آپ کو بتایا ہوگا. لیفٹ بہائنڈ, سم پاسٹر بھی لیفٹ بہائنڈ, ٹھیک ہے. اچھا پتہ کیا, لیکن سب کے لیے انٹرنیٹ بین ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہ بات کرتا ہوں, یہ بھی اچھی ہے کہ وائی دی بلاگ, ان کو پتہ ہے کہ اوپر کیا کچھ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے یہاں پہ ٹیسٹمنی سنی ہے کہ سعودی وومن بیکیم کرسچن, سعودیز وومنس بہت سے, اور پتہ ہے کیا دوسری کیا بات, مے بی یہ بھی ہے بین, لیکن جتنی سعودیز کے پاس دولت ہے نا, پیسہ ہے کسی کے, دے کم ٹو آل ویسٹ آتے ہیں, ان کی بڑے عورتیں مرد سب آتے ہیں, اور ادھر آ کے آپ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سعودی ہے یا کیا ہے. دے ہیو اپروچ ہر جگہ ان کی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ادھر جا کے نہ کھولے, لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا وہاں بھی ان کے گھر میں سب کچھ ہے. دے ڈو آل, ان کے اپنے ہی سسٹم ہیں سعودیز کے, ہر بندے کے پاس اتنا کچھ ہے. اچھا واپس آ جائے ریولیشن میں, سب سے پہلے کیا ہوگا, 144,000 جو بچائے جائیں گے, 1,44,000, ٹھیک ہے نا. وہ ہر قبیلے میں سے, ہر ٹرائب میں سے 12,000 سیو کیے جائیں گے, جن کے اوپر لکھا ہے وہ سیل کی جائے گی. وہ سیل ایسی ہوگی کہ نو بڈی کین ایون کل دیم, ڈسٹروائے دیم, دے ول, تو وہ جو ہیں اگر وہ پوری دنیا میں ایونجلزم کریں گے, سب سے پہلے وہ ہوں گے. اور ان کو ایک, میں نے ایک دفعہ بتایا تھا, ان ایک کی پاور یا ایک کی کیا منسٹری ہوگی, لائک پال. ون پول اف ہی کین چینج دیٹ نون ورلڈ تھا اس وقت, جو مائنر ایشیا اور سب کچھ, 144,000 کیا کریں گے, اور دے ور سیلڈ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ریپچر ہوگا, بہت سی فیملیز کے لوگ جو ڈاماڈول ہیں, ہماری فیملیز کے ہم جاننے والے بلیو کرتے ہیں, لیکن دے آر ناٹ کمیٹڈ, دے آر ناٹ ایکچولی لیونگ, دے ول ایکچولی, بہت سے لوگ توبہ کریں گے, ان کو پتہ چل جائے گا ہاں جڑے فیملی ساری بھرا سی, مام سی, بہن سی, جو بھی جو چلے جان گے, دے ور رائٹ, وہ صحیح کہتے سن, توبہ کر لو, اسی توبہ نہیں کی. وہ ان میں بہت سارے توبہ کریں گے, ان میں توبہ کریں گے, یہ ایک ہارویسٹ ہوگی. اور اس کے بعد اگر اینڈ پہ جائیں تو پھر لکھا ہے اینجلز کے ذریعے لوڈ, اور وہ فرشتہ وہاں سے نکلا اور وہ خوشخبری کو لے, فرشتہ کتنے نہیں جا سکتا, اینجل لے کے جائیں گے دا گاسپل. تو اینڈ پہ ہم پھر کیا پڑھتے ہیں, پھر میں نے ایک ایسی بڑی بھیڑ دیکھی, ہر قوم, ہر نسل, ہر قبیلہ, ہر زبان, ہر ایک ایسی بڑی بھیڑ جس کو کوئی شمار نہ کر سکا. یہ بہت بڑی ہارویسٹ ہونی ہے. یہ نہ کہیں کہ ریپچر کے بعد کچھ نہیں ہونا, لیکن موسٹ آف پیپل ول گو تھرو ٹو مچ ٹربل اینڈ پین, اینڈ اس میں سے جائیں گے. بہت بڑی مصیبت بھی ہوگی جو بعد میں ایمان لائیں گے. تو اس کے بعد بھی بہت بڑی ہوگی, اس ہارویسٹ ہوگی. لیکن کبھی نہ سوچیں کہ یار شاید میں پیچھے رہ جاؤں گا تو بعد ایمان لے آؤں گا.
यू कान कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैथ्यू निकाला हुआ है ना, अगर आप पढ़ें, लिखा है वर्स 10 में लिखे, पढ़े 24:10। और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से दावत रखेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ लें। छोटे नबी खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। यानी कि बतेरों की मोहब्बत, मसीह के साथ जो मोहब्बत है, बेदीनी इतनी बढ़ जाएगी कि और एक दूसरे ठोकर खाएंगे। तो इसलिए कभी न सोचें कि हम पीछे रह जाएंगे तो बहुत से लोग होंगे वो ठोकर खाएंगे और उनकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। तो क्या होगा? जिसकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन लिखा है मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। यानी कि वो पेनफुल पीरियड है, ट्रिबुलेशन है। तो कौन वहां से बहुत सारे कहेंगे यार मेरे बच्चे अन्ना मारो, मेरे बच्चे भूखे मार। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लॉट ऑफ थिंग कैन मेक यू टू बाउ डाउन टू दिस सेटन एंटी क्राइस्ट। तो बेटर वही। और दूसरी बात है, जो तो बाद में ईमान लाएंगे, जो अगर तो वो किल किए गए, दे विल गो टू हेवन, ठीक है। लेकिन अगर वो बच गए मसीह के आने तक जिंदा हुए, दे विल नेवर विजिट हेवन। जैसे हम रैप्चर करने वाले ऊपर जाएंगे, और मसीह के आने के बाद एक और बड़ी, और हमारे और उनके दरमियान एक और डिफरेंस होगा। वी विल लिव इन ग्लोरियस बॉडीज, जो रैप्चर में जाएंगे हमेशा। जो उस वक्त जमीन पे ईमानदार होंगे, सेफ्ट जो लोग जिन्होंने सेटन की सर नहीं झुकाया, दे विल लिव ऑन द सेम बॉडी, लेकिन उनकी बॉडीज भी चेंज हो जाएगी। यानी कि हीलिंग, यानी कि फिर से खुदा उनको रिवाइव कर देगा। दे विल लिव लाइक 1000 years, बट उनके अंदर होगी दे कैन डाई। हमारे ऊपर गुनाह का असर नहीं होगा। जो रैप्चर में होंगे, क्योंकि जो मसीह के साथ होंगे वो उसी तरह के होंगे जिस तरह का वो होगा, तभी वो उसके साथ रह सकें, उसकी ग्लोरियस, उसकी प्रेजेंस में, उसके साथ के। लेकिन जो बाद में बचेंगे वही है ना, जब वो 1000 साल की बादशाह में रहेंगे, बिजनेस होंगे, बेबीज पैदा होंगे, इस तरह की। लेकिन वो बड़ा ही एक, यानी कि सबसे बड़ी बात होगी कि लॉर्ड विल रूल हिमसेल्फ, जीसस रूल करेंगे। लेकिन उसके बाद 1000 साल बाद फिर एक टेस्ट होगा उस कौम का जो दुनिया में बस रही होंगी इस वक्त। और ये नहीं कि थोड़े होंगे, जब उम्रें ही 1000 साल होंगी तो वो कितनी जल्दी पॉपुलेशन ग्रो हो जाएगी। तो फिर क्या करेगा? एक दफा शैतान को छोड़ा जाएगा तो अगेन आफ्टर 1000 years। लेकिन यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि इफ यू वांटेड टू, यानी कि उसका आप पे असर इसलिए नहीं होगा कि यू आर लिविंग इन ग्लोरियस बॉडीज, जिस तरह खुदावन, तो उस पर ना सिन ने असर किया ना हम पे करेगा। लेकिन जो दुनिया में रह रहे होंगे उनमें होगा असर। तो बहुत सी कौमों को फिर वो गुमराह कर देगा। दैट कॉल द वॉर ऑफ आर्मेगेडन। फिर शैतान का हमेशा के लिए, और उसके जो उसको फिर फॉलो करेंगे, लिखा कि लेकिन बहुत सी कौमें फिर उसको फॉलो कर लेंगे। देन क्या होगा? जो हम पढ़ते हैं ना, फिर पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही, आफ्टर सब कुछ नया बना देगा। देन क्योंकि जिस वक्त मसीह आएगा उस वक्त तो वो हम किसमें आएंगे? वो रहेंगे, हमारी जो राइशगाह होगी वो कहाँ पे होगी? न्यू जेरूशलम। लेकिन बाकी कौमें उसके अंदर नहीं रहेंगी, आ सकेंगी लेकिन वो बाहर रहेंगी, दुनिया चलेगी। लेकिन जो उसके साथ उठाए जाएंगे, कलीसिया जो है, चलो मैं अब एक ही वर्ड यूज करता, चर्च विल स्टे ऑलवेज, दिखा ना, फिर हमेशा उसके साथ रहेंगे। हमने पढ़ा था ना, हवा में उसका इस्तेमाल करेंगे फिर ताकि हमेशा उसके साथ रहें, ऑलवेज, नो सेपरेशन। देन 1 Thessalonians 4:17 पढ़े। And together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be
forever. जब हम ऊपर उठाए जाएंगे तो फिर ऊपर ही ऊपर जाएंगे, और always with the Lord forever. Eternal. हमें उधर उस वक्त से इटर्नल लाइफ मिल जाएगी. हम 1000 years की बादशाही में भी होंगे, लेकिन उसके बाद हमारी जो पोजीशन होगी, लाइक एक गवर्नमेंट में हमारी पोजीशन होगी कि हमें कोई ना कोई दी जाएगी किसी न किसी कंट्री के ऊपर, ना हम हुकूमत करेंगे खुदा उनके साथ. वी विल रूल विद क्राइस्ट. और क्योंकि फिर बहुत दुनिया होगी, उसको चलाने के लिए खुदा हमें मुकर्रर करेगा. वी डोंट नो. मैं तो इस पर सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वी आर गोइंग टू रूल. साढ़े कोई चर्च नहीं चलाया जाता. तो एंटी क्राइस्ट के बारे में बात करिए. ये टर्म जो यूज किया है, तो इसमें जो है वो अगेंस्ट क्राइस्ट. तो खुदावंद ने 3 दफा इसको सूडो क्रिस्टोस, फॉल्स क्राइस्ट के नाम से भी इसके बारे में. मैं कह रहा था कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो शुरू से क्राइस्ट के और गॉड के खिलाफ है. वे बैक इफ वी गो जेनेसिस, जब उसको जेनेसिस 3:15 और 16 में अपनी उनकी कह सकते हैं सजाएं, पनिशमेंट सुनाई गई कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने तो उस वहां पे ये पहली प्रोफेसी की गई कि औरत की नस्ल से जो पैदा होगा वो तेरे सर को कुचलेगा. ठीक है. और ये बात जो थी, ये इस तरह ही है जैसे आप अगर वो पढ़ेंगे जाको कि वो तीनों सामने खड़े हैं, सेटन भी है, आदम हवा तीनों हैं, तो खुदा तीनों को बता रहा है कि तुम्हारी सजा क्या होगी. अब सेटन को पता था कि जो रेस, ह्यूमन रेस है, उसमें से जो पैदा होगा क्राइस्ट, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है. ही ट्राइड ऑलवेज टू उस रेस को, स्पेशली उस रेस को उसने खत्म करने की कोशिश की. और सबसे पहले उसने पता क्या तरीका किया, उसने राइचियस एबल को उसके भाई से मरवा दिया. चलो इन्हें तो मरवाना बिच, क्योंकि राइचियस लाइन तो ही पैदा होगी. आते आते मैं चलो थोड़ा फास्ट करता हूं. जेनेसिस 6 में आए, वहां पे क्या हुआ था? जेनेसिस 6 में क्या हुआ था? ये था सेटन की सबसे पहले कि ह्यूमन रेस को करप्ट करते हैं. वो क्या किया उसने? ठीक है, एंजल्स एंड ह्यूमन, और उससे जो औलाद पैदा हुई वो पता क्या थी? अनरिडीमेबल. वो रिडीम हो ही नहीं सकती थी, उनकी खलासी निजात हो ही नहीं सकती थी. यस, उन्होंने क्योंकि उनके पास ये था ना कि वो दे कैन कम एंड रिजाइड इन द बॉडीज ऑफ मैन. और ये थी सबसे बड़ी उसकी कि ही ट्राई टू क्रिएट डीमन ह्यूमन रेस, जिसे कह सकते हैं डीमन ह्यूमन रेस. ये उसने पहले की. तो क्या, यानी कि उसका रिकॉर्ड हम पढ़ सकते हैं. और उनसे माइटी पीपल पैदा हुए, प्रोड्यूस, दो जिसको बाइबल कहती है कि अनरिडीमेबल बिकॉज दे वर डीमन मैन. वो उनकी, और उस लिए खुदावन को वो तबाह करना ही पड़ा वो सारी रेस को. और उसमें से सिर्फ कौन बचा? क्योंकि उसमें कौन बचा था? नो और उसके सन्स. वो पहली रेस थी. वो ये था तरीका उसने कि किस तरह उसने उनको खत्म करने की कोशिश की. और उसके बाद आप एक्सोडस में आते हैं तो वहां उसने क्या किया? मेल्स जो बच्चे थे उन सब को फराउन ने मरवा दिया. और उसमें भी उसने क्या किया? खुदा ने मूसा को बचाया, उसके खानदान को. मेल्स जितने थे उसको मरवाने की ये सेटन की सारी कार्रवाई थी कि वो. इसके बाद अगर आप घर जाके ना कोशिश करें, फैसिनेटिंग चैप्टर 2 क्रॉनिकल चैप्टर 21 और 22 पढ़े. उसमें उसने क्या किया कि जहोराम जो उस वक्त बादशाह था, तो उसके जरिए से सेटन ने तो रॉयल लाइन को ही किल करने की कोशिश की. और उसने क्या किया, जब वो तख्त पर बैठा तो उसने क्या किया कि अपने सारे भाइयों को
मरवा दिया, सारे भाइयों को कत्ल करवा दिया। तो उसके पीछे थी एक औरत एथलिया, एक बाइबल में आया, उसकी माँ, वो बड़ी करप्ट औरत थी। तो उसने भी उसको, लेकिन क्या हुआ कि उसमें से भी एक बेबी बच गया, एक बच्चा बचा लिया गया। और उसको अगर आप पढ़े तो उसको बचा के, तो उसके बाद बल्कि अरेबियंस ने उन पर हमला किया और उसके सारे बच्चों को मार दिया। तो वहाँ एक बच्चा था, एक उसकी कह सकते हैं कि आंटी थी, उसको बचा के ले गई। तो उसको 6 ईयर तक हैकल में, टेम्पल में छुपा के पाला गया। यानी कि इस तरह खुदा उस रेस को बचाता है। सेकंड क्रॉनिकल 21-22 पढ़ेंगे ना, तो आप दोनों चैप्टर, तो आपको बड़ी फैसिनेटिंग, वहाँ पे मैं आज पढ़ रहा था। तो फिर उसके बाद एजरा के दौर पे अगर आप देखें कि जो वहाँ पे उन्होंने एक प्लान किया कि किस तरह जूइश रेस को ख़त्म कर दिया जाए। अब उसको एस्टर की बुक में पढ़ते हैं कि किस तरह जूइश रेस को ख़त्म करने की कोशिश की गई। उसके बाद ऐसी बहुत सी, एंटियोकस एपिफनी का जिक्र किया जिसने भी कोशिश की कि, और वो क्यों बच गए, उसका पूरा जोर था कि किस तरह जूइश रेस को ख़त्म कर दिया। और वो किस तरह बच गए, मकाबीस की एक बुक है जो कैथलिक में बाइबल लगी है, वहाँ पे हिस्ट्री पढ़े जाके उनकी इनकलाब की वजह से वो फिर बच गए वहाँ पर। खुदा इस तरह, उसके बाद जब मसीह पैदा हुआ तो किसने ट्राई किया उसको किल करने की? हेरोद ट्राई टू किल, और वहाँ भी उस रेस को खुदा ने बचाया। उसके बाद फिर जब मसीह पैदा हो गए तो उसको मारने की कोशिश की। किसने मारने की कोशिश की? नाजरत के लोगों ने पहाड़ से फेंकने की कोशिश की। दे ट्राई टू किल हिम, उन्होंने उसको वहां से धक्का देना, पहाड़ पर लेके। अगर आप पढ़ेंगे जाके, जब पहली दफा उन्होंने जाके सिनागोग में मैसेज दिया आफ्टर द बैप्टिज्म, इवन उससे पहले क्या हुआ कि सेटन ट्राई टू डिस्ट्रॉय हिम इन विल्डरनेस। उसके बाद वो नासरत गए, नासरत में उन्होंने ट्राई किया, और देन पीटर ट्राई, तो खुदावन ने उसे क्या, सेटन गेट बिहाइंड, शैतान उसमें समाया और उसने कहा कि हाउ कैन यू गो टू क्रॉस, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उस प्लान को खराब करने की खुदा कोशिश की। देन कम टू रोमन्स, रोमन ट्राइड एंड दे किल्ड हिम, बट then they put that seal on the tomb कि resurrected ना हो सके, then but they could not stop। उससे पहले निजात का काम तो वो कर ही चुके थे, लेकिन निजात का काम पूरे होने के लिए resurrection बहुत जरूरी थी, which they tried, sealed the tomb, but क्या हुआ? सब आप कह सकते हैं कि एंटी क्राइस्ट, दिस इज एंटी क्राइस्ट, बिहाइंड द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, जिसने ये हमेशा ये खुदा के खिलाफ रहा, ये मसीह के खिलाफ रहा। तो अब उसके बारे में बता रहा है कि दैट इज एक्चुअली द एंटी क्राइस्ट जो आएगा। तो जैसे कि हमने मैथ्यू में पढ़ा है कि, एक मिनट वापस आए मैथ्यू में, हम इसको, ये असल में ये निशानियां हैं। जब सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगी तो वो असल में ये होगा, फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी दे, सितारे आसमान से गिरेंगे, आसमानों की कूवतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। देन यू कैन सी द साइन, ओ जीसस इज कमिंग, ये है द डे ऑफ द लॉर्ड। वो कह रहा है ये सब कुछ होगा, कुछ हुआ इस तरह का, कोई सामान गिरा है, कोई चांद और सूरज इस तरह का कुछ हुआ है। इसलिए वो उनको तसल्ली दे रहा, चाह रहा था कि अभी खुदावंद का दिन नहीं आया। और इसके बारे में, एंटी क्राइस्ट के बारे में, यानी कि डैनियल 9 पढ़े, डैनियल 7 पढ़े जाके आपको बताएगा कि वो शख्स जिसके बारे में बाइबल बार बार कहती है कि उसके दौर में कोई ना हो, वो खुदा नहीं चाहता कि उस वक्त कोई भी क्रिश्चियन बाकी रह जाए। फाइनल, सेटन्स फाइनल। और एक और हमेशा याद रखें, एंटी क्राइस्ट का मतलब सेटन नहीं है, बट ही विल कम इन द पावर ऑफ
Satan. Daniel chapter 9 verse 24. ٹھیک ہے, یہاں پہ بہت سال پہلے, بہت صدیاں پہلے ایون اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں, تیرے لوگوں نے تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے ہیں, خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا, بدکاری کا کفارہ دیا جائے گا. 6 چیزیں ہوں گی. جب وہ ٹائم آئے گا نا, 6 things should happen. وہ کیا تھا 6 thing, اس میں کیا تھا, finish the transgression, خطا کاری کا خاتمہ ہو جائے گا, make an end of sin, اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا. 2 چیزیں. تیسرا یعنی کہ کفارہ جب ہو جائے گا نا, تو جو کفارہ دینے کے بعد ایکچولی سن آج بھی ہے دنیا میں, لیکن اینڈ اس لیے کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آئی فنشڈ. کراس پہ کیا کیا تھا جب انہوں نے کفارہ دے دیا, نو مور, کہ اس سے پہلے کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ کوئی بچ سکے. اس کا اینڈ کیا تھا, ہیل. لیکن جب کفارہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ if somebody want to end the sin, just come to Christ. اس کے لیے sin کا اینڈ ہو گیا, خطا کا گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا. اور تیسری بات کیا تھی, بدکاری کا کفارہ دیا جائے گا, and to make atonement for iniquity. یعنی کہ خداوند نے اصل میں کہا کہ I'm going to get rid of sin. All 3 of these already fulfilled in first coming. The second coming میں باقی 3 چیزیں فلفل ہوں گی. وہ کیا ہے, وہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ آگے تھا ابدی راستے بازی قائم ہوگی. ٹھیک ہے, that will happen when Jesus Christ کی second coming ہوگی. The first to bring an everlasting righteousness. 3 جو ہیں اس کی تیسری. اور اس کے بعد کیا ہوگی, جب ایور لاسٹنگ رائچسنس کا سٹارٹ ہو جائے گا ایٹ دی ملینیم, جو 1000 سالہ بادشاہی جب ہوگی, تو اس کو کہتے ہیں نا دا کنگڈم آف رائچسنس. اور لٹرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائچسنس آف دا ایجز ٹیک اوور پرماننٹلی اس کے بعد ہو جائے گی. تو 5ویں بات کیا ہوگی, رویا اور نبوت پر مہر ہوگی. کیا ہے وہ, seal up vision and prophecy. You don't need then prophecy اور vision کے بارے میں آپ کو, یعنی کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آج ہم vision یا آنے والی باتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اس وقت no more teaching ہوگی, no more اس کے بعد آپ کو سکھایا جائے گا. You will know everything. جب آپ glorious baptism ہوگی, you don't need to, کیونکہ آپ کی جو اس وقت پوزیشن ہوگی, ہولی پوزیشن ہوگی. یو ول نو آل تھنگس, جو کچھ آپ کو جاننے کی ضرورت ہوگی. اور 6 کیا ہوگی, یعنی کہ ہیبرو میں سمپلی اس کو کہتے ہیں کہ مینس انکلوز سم تھنگ سو دیٹ اٹ از نو لانگر یوزڈ. یعنی کہ جس سیل ہو جائے گی, یعنی کہ سیل کر کے کہتا ہے کہ بس نہیں ہے ضرورت. جب ہم کوئی سیل کر دیتے ہیں, چیز بند کر دیتے ہیں, تو رویا اور ویژن یعنی کہ ڈریم اینڈ پروفیسی اس پر مہر کر دیں گے. وی ڈونٹ نیڈ دیٹ. اٹ از ہڈن فرام ویو, اٹ از فنکشن از کمپلیٹڈ. اٹ وڈ بی لائک ٹیکنگ سم تھنگ یو ہیو بین یوزنگ, پٹ اٹ ان لائک ان باکس میں بند کر دیں گے. تو اس کے بعد جو ہوگی سب سے اینڈ میں, اینڈ دین فائنلی ٹو انوائنٹ دا موسٹ ہولی پلیس, پاک ترین مقام ممسو کیا جائے گا. اور کہہ سکتے ہیں انوائنٹ دا ہولی آف ہولیز. کیوں اس کو بہت زیادہ ناپاک کیا گیا, اس کو کیا کیا گیا, اور وہ کہاں پہ ہوگا, کہاں پہ تھا پاک ترین مقام جہاں پہ خدا نے کہا آئی ول پٹ مائی پریزنس ان دس پلیس. وہ کیا, سٹی آف جیروشلم, ہیکل جو تھی وہ پھر سے, یعنی کہ لیکن اس کو ریپلیس کس سے کیا جائے گا, آسمانی شہر جو ہوتا ہے. تو وہ اس کے لیے پاک ترین مقام ہولی آف ہولیز جو ہے, اس کو موسٹ ہولی کو کیا ہے, جویل آف ایٹرنیٹی اس کو کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اس کے بارے میں آپ ریولیشن 21-22 میں جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ سٹی جویلز کی سٹی تھی, ڈائمنڈز اینڈ گولڈ اینڈ جس کی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ریفلیکٹ گلوریس لائٹ ہوگی جو خدا کے حضور سے اترے گا. تو
ہولی آف ہولی دا نیو جیروسلم جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں آپ پروفیسی ہمیں ڈینیل کی جو بات کی ہے ایک دفعہ پھر پڑھیں, وہ جو 24 اس کے آگے کیا پڑھا تھا 24 سے 9:24 اور 25 اور 6 پڑھیں. انوائنٹنگ ون ول کم. اصل میں یہاں پہ وہ بات کی گئی ہے جب مسیح کے آنے کے بعد سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. اس کو پڑھیں, ریولیشن چیپٹر 13 پڑھیں, میتھیو 24 پڑھیں, اور آپ کو اور اس کے بعد ڈینیل چیپٹر 7. یہ پورا اس کو آپ کو ویو دے دے گی, نقشہ دے دے گی اور سارا کچھ, لیکن اس کو صرف فٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پروفیسی کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ کچھ پروفیسی ایسی ہیں کہ بہت دور کے زمانے کی ہے. اس کو ڈینیل کو بھی خدا نے کہا کہ اگر آپ اسی کو آگے جا کے پڑھیں گے چیپٹر اس کو سیل کر دیں, اٹس ناٹ فار ناؤ, یہ آنے والے وقت میں بہت دور کے زمانے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ دور کے زمانے کی بات ہے جس میں میں اس کو جب پڑھ رہا تھا ایون ایگزیکٹ ڈیز اور ٹائم کا لکھا کہ وین دا مسایا ول اینٹر انٹو جیروسلم ایز اے کنگ, اس کی ڈیٹ تک انہوں نے نکالی ہے کہ کیونکہ بیبلونین جب بیبلونین کی کیپچر میں چلے گئے اسرائیل تو وہ کتنے سال کے لیے گئے تھے آپ کو پتا؟ ڈینیل واز ایکچولی پریئنگ. اگر آپ چیپٹر 9 کو پڑھیں گے نا شروع سے تو اصل میں وہ کیا تھا کہ ہی واز آسکنگ گاڈ فار دا فیوچر آف اسرائیل کہ ابھی 70 ایئر ہو چلے ہیں کہ خدا کا یرمیہ کے تھرو یہ میسج تھا کہ آفٹر 70 ایئر آئی ول برنگ بیک دیم ٹو دا لینڈ. تو وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس نے خدا نے اسرائیل کا فیوچر, صرف اسرائیل کا فیوچر نہیں بتایا, خدا نے ایک ہسٹری اس پر کھول دی. اور ہسٹری میں کیا ہے آپ کو یاد ہوگا, وہ ایک لمبی مورت کو دیکھتا ہے جس کا سر وہ سونے کا, یہ ڈفرنٹ اور یہ ڈفرنٹ, لیگس ڈفرنٹ, دین فیٹ آ جاتے ہیں اور فیٹ میں آتا ہے کہ اور وہ تھی لاسٹ کنگڈم. دیٹ از فیسینیٹنگ اسٹڈی اگر آپ دیکھیں کہ اور ایگزیکٹلی خدا کے خادم نے ٹائم اس کو اسٹڈی کیا تو وہ کہتا ہے کہ دا 15th March 30 AD 33 the day Jesus marched into the city of Jerusalem. The Messiah, the Prince came and he came exactly as the prophecy had said. کیونکہ وہ بہت لمبی اسٹڈی ہے کہ کتنے دن کس طرح, کیونکہ 70 سال کے لیے خدا نے ان کو اسیری میں بھیج دیا. کیوں بھیجا تھا آپ کو پتہ ہے ان کو؟ 70 ایئر the Babylonian came and captured the whole nation and took them to in Babylon. Why? کہ خدا نے کہا تھا کہ جب تم لینڈ میں چلے جاؤ تو جب تم وہاں پہ کھیتی باڑی کرو, ہارویسٹ کرو تم اس فیلڈ میں, تو 7th جو ایئر ہوگا نا اس کو زمین کو بالکل چھوڑ دینا. 7th ایئر جو ہوگا وہ اس پہ نہ تو ہل چلانا, نہ بیج بونا, نہ 70 سال تک انہوں نے ڈسبے کیا خدا کا. تو خدا نے کہا 70 سال کے لیے تم اسیری میں جاؤ گے تو لینڈ کو میں آرام دوں گا جو تم نے نہیں دیا. 77 تو 70 ٹائم 70 کتنا بنتا ہے 490. تو وہ پیریڈ تھا جس نے وہ سارا کر کے تو کہا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو سٹی پھر سے بلٹ کی جائے گی تو پھر مسیح آئے گا. اگر آپ اسی کو ڈینیل چیپٹر 9 ورس 24 سے 27 تک پڑھیں گے تو اس میں ہے کہ وہ پرنس ول کم اینڈ ہی ول کٹ آف. لاسٹ ویک دے کٹ آف کا مطلب ہے جس کو ایکسیکیوشن کی جائے گی. جیزس کیم اینڈ دے کلڈ ہم. ٹھیک ہے. اٹ واز نسان 10th AD 33 the day of the triumphal entry of Jesus in our calendar میں کہہ سکتے ہیں March 30. It goes from March 5th 444 BC to March 30 and then he was crucified April 3rd. یہ ساری کیلکولیشن ہے کہ اگر اور that event is followed by the amazing and accurate statement and the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. What is this? He will come as a Messiah, the prince. جو انٹر ہوا تو اس کو انہوں نے کیا کیا. اور میں
اور جس کے بارے میں ایکچولی وہ بات کر رہا ہے, دیٹ مین ول کم, اور رومنس کیم اینڈ ڈسٹروائے دا سٹی آفٹر ڈیکیڈ. انہوں نے سٹی کو بھی ڈسٹروائے کر دیا. یہ پوری پروفیسی تھی کہ وہ آئے گا ڈینیل میں, کہ جب مسیح آئے گا وہ اس کو قتل کر دیں گے, تو اس کے بعد سٹی ول بی ڈسٹروائے. اور رومنس نے کیا کیا, دے ڈسٹروائے ایون. اور اس میں لکھا ہے کہ جب تم یہ دیکھو ابومینیشن آف ٹرانسگریشن, اور انہوں نے کیا کیا, اس میں بھی آپ دیکھیں میتھیو میں لکھا ہے کہ جب تم اس اجاڑنے والی چیز کو, ڈسٹروائے کرنے والی چیز کو ہیکل میں کھڑا دیکھو تو سمجھ جاؤ دیٹ از دا ڈے. وہ کیا تھی, 3.5 سال تو وہ بڑا پیسفل ہوگا, لیکن آفٹر 3.5 ہی ول کم ان ٹو دا ٹیمپل, اور کیا کہے گا, he will blaspheme against God and he will say I am God. اور اس کے بعد جو بڑی ٹریبولیشن ہوگی تو اس کے بارے میں خدا کہتا ہے جب اس مکروہ چیز کو ہیکل میں کھڑی دیکھو تو سمجھ لو اجاڑنے والے ڈینیل کی پروفیسی کو سمجھ لے کہ جو ڈینیل کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوگا. میتھیو 24 میں اس نے کہا. تو اس کو وہ بتانا چاہ رہا ہے. وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں بے شک ہم نے بڑی باتیں کی ہیں, ہم جانتے ہیں ہم ہو از اینٹی کرائسٹ اگینسٹ کا, لیکن بائبل کی روح سے ہمیں جاننا ضروری ہے. تو نیکسٹ ٹائم ہم اسٹڈی کریں گے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جب آئے گا تو وہ تو جو کرے گا خداوند یسوع مسیح کیا کرے گا. اور اس کے بارے میں اگر صرف لاسٹ پیسج پڑھیں ریولیشن چیپٹر 13 کہ وہ کون ہوگا, پال اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہوگی. وہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں پال ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ اس طرح کے حالات دنیا میں ہوں گے. تو وہ کہتا ہے کہ تم اس کا پارٹ ہی نہیں ہو, یو آر ناٹ دا پارٹ آف دیٹ ڈے. ایون وہ چیپٹر 5 میں پیچھے پڑھا ہے, یو آر ناٹ دا پیپل آف ڈارکنیس, یو آر دا پیپل آف لائٹ. تو ڈونٹ بی کنفیوز. تو اس لیے ان کو کہتا ہے کہ یو آر دا پیپل آف لائٹ, دا سنز آف لائٹ. اچھا, چیپٹر 13 آپ نے نکالا, یہ اسپیشلی اینٹی کرائسٹ کے بارے میں ہے کہ جو آئے گا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے 10 سینگ 7 سر, اور اس کے سینگوں پر 10 تاج, اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے. جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی اور پاؤں ریچھ کے تھے, اور کا منہ ببر کا سا. اور اس اسدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور اپنا بڑا اختیار اسے دے دیا. He will do all those things but not his own power. اسدہا کا مطلب ہے Satan will give him his power. ٹھیک ہے, وہ پاور دے گا. اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا, مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا. اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی. لوگ وہ اتنے امیزنگ کام کرے گا, ایون میریکلز کرے گا, آسمان سے آگ برسا دے گا, تو لوگ کہیں گے دس از مسایہ, دس از مسایہ, دے ول فالو. اور چونکہ اس اسدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا, اس لیے انہوں نے اسدہا کی پرستش کی, اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے, کون اس سے لڑ سکتا ہے. ورس 5 میں لکھا, بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اس سے ایک منہ دیا گیا, اور اسے 42 مہینے تک, 42 مہینہ سمجھتے ہیں 3.5 ایئر, یہ صرف لمیٹڈ پیریڈ دیا گیا, اس سے زیادہ نہیں پیریڈ اس کو دیا جائے گا. اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا, اور اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی اسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے, اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے. ایون اس کے پاس یہ پاور ہوگی, ہی ول فائٹ ٹو دا سینٹس, اور ان پر غالب آئے, اور اسے ہر امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا. اگر ورس آپ 7 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ہر ایک قوم پر, آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہی کین کنٹرول, جیسے پچھلے دن میں بات کیا کہ اس کے پاس سب کی آئی ڈی ہوگی, سب لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. ہی کین کنٹرول all people, all land, all money, he will control. He is going to be a very very shrewd man and he will rule over this earth, جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے, that is antichrist, جو اگینسٹ گاڈ ہے اور اس کی مخالفت ہے,
और जीसस, व्हाट विल जीसस नॉट डू टू हिम, वी विल रीड एंड स्टडी नेक्स्ट वीक। और उसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि उसको रोक कौन रहा है। इफ इज नॉट येट केम, अपीयर नहीं हुआ, वाई ही इज नॉट येट अपीयर्ड। पढ़ा था ना, एक उसको रिस्ट्रेन कर रहा है। हु इज रिस्ट्रेनिंग, हु इज एक्चुअली ब्लॉकिंग हिम, हु इज स्टॉपिंग हिम। ये डिफरेंट थ्योरी है, कोई कहते हैं चर्च है, एंजल है और ह्यूम, डिफरेंट है। तो उस पर हम, आप भी अगर आप कुछ कर सकते हो कि हु इज एक्चुअली स्टॉपिंग हिम टू बी अपीयर। तो जब वो रास्ते से हटा दिया जाएगा, देन ही विल अपीयर। ओके, तो उसमें वो अपीयर, वो जो इसमें अब रैप्चर की भी बात आएगी, तो वो जो रोक रही है उस पावर की भी बात आएगी, और जजमेंट डे, देन ही विल अपीयर। और जब वो अपीयर होगा, वो क्या काम करेगा, देन जीसस विल कम, और वो क्या करेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दुआ करें।